سوال ہے، قرآن مجید کے کس پارے میں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں؟ جواب ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلا معجزہ کس نبی کو ملا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری؟ جواب ہے کوہ جودہ پر۔ سوال ہے، زمین سے آگ کا نکلنا قیامت کی کون سی نشانی میں سے ہوگی؟ جواب ہے آخری نشانی ہوگی۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں؟ جواب ہے سجدے میں رونا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ناک کا سائز ہمارے جسم کے کس حصے کے برابر ہوتا ہے؟ جواب ہے انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی پہاڑ ہے جہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ سوال ہے، کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان غریب نہیں رہتا؟ جواب ہے یہ سوال بہت عام ہے، اس لیے بات درست دینی وضاحت کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے۔ کوئی متعین عدد ثابت نہیں، قرآن و صحیح احادیث میں یہ بات ثابت نہیں کہ اتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان غریب نہیں رہتا، یعنی کوئی خاص گنتی مثلاً 100، 41، 11 ایسی نہیں جو شریعت میں بطور ضمانت آئی ہو۔ سورہ اخلاص کی اصل فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، یہ اس کی عظیم روحانی فضیلت ہے۔ سوال ہے، کس سورہ کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سوال ہے، کون سی سورہ جادو کا اثر توڑ دیتی ہے؟ جواب ہے اسلام میں جادو کے اثرات سے حفاظت اور اس کے توڑ کے لیے چند صورتیں اور آیات بہت مؤثر بتائی گئی ہیں۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جادو کا اثر توڑنے کے لیے سب سے مؤثر صورتیں: نمبر 1 سورہ فلق، خاص طور پر جادو، حسد اور نظر بد کے شر سے حفاظت کے لیے نازل ہوئی۔ نمبر 2 سورہ ناس، شیاطین اور وسوسوں کے شر سے بچاتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ سوال ہے، اس وقت کی خاموشی سب کچھ کہہ جاتی ہے؟ جواب ہے سجدے کے دوران کی خاموشی سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ سوال ہے، رات کو دیر سے سونا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا کیسا ہے؟
جواب ہے گناہ اور سستی کی علامت ہے۔ سوال ہے دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت صدقہ عاجزی سے۔